السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں ثنا کریم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں ذکر روز بروز بڑھتے سیاسی درجہ حرارت کا کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو حکومت کی جانب سے دھمکی اور آصفہ بی بی پر حملے کا واقعہ برداشت سے باہر ہے۔ وزیر اعظم قوم کے سامنے زرداری کو بندوق کی دھمکی دیتا ہے۔ کبھی بندوق استعمال نہیں کی مگر بندوق استعمال کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ جو میں آپ کے ساتھ کروں گا آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں دھواں دھار پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں زندگی موت کی دھمکی دیں گے تو آپ خود بھی برداشت کریں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ڈرون کا آصفہ بھٹو کی طرف بڑھنا میرے اور والد کے لیے پیغام تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ISI اور دیگر ایجنسیاں آصفہ بھٹو پر حملے کی تحقیقات کریں۔ دو ایسے واقعے ہوئے ہیں جو میرے لیے برداشت سے باہر ہے۔ ایک جو حملہ آصفہ بی بی پہ ہوا، مگر یہ واقعہ ہمارے لیے قابل نابرداشت نہیں ہے۔ وہ ڈرون آصفہ بی بی اور ہمارے طرف اپنے آپ کو aligns itself with us، اور پھر ایسے اچانک نہیں، in a very methodical manner۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ آپ جو جمہوریت بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ میرے والد کے لیے، میرے خاندان کے لیے پیغام تھا۔ وزیر اعظم پاکستان قوم کے سامنے کھڑا ہو کے صدر زرداری کو بندوق کا دھمکی دیتا ہے، یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ جہاں تک آصفہ بی بی کا واقعہ ہے، اس پہ میں اس حکومت کو بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ ISI سے درخواست کروں گا، انٹیلیجنس ایجنسی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کریں اور آپ اپنا طرف سے بھی ایک رپورٹ تیار کریں۔ جہاں تک صدر زرداری کو دھمکی دیا گیا تھا کل وزیر اعظم سے، یہ ہمارے لیے برداشت سے باہر ہے۔ بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب میں موجود ہوں۔ شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا، یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب، ہم بچے نہیں رہے ہیں۔ میں ہر کسی قوت کو، جو بھی شخص ہوگا، سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سمجھ لو، جان لو، ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خون ہے، شہید۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہے۔ اس وقت براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور بڑی خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک نے JUIF میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پر نہ حیا آئے، نہ اس پر وہ شرمندہ ہو، وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے اور ہمارا حاکم ہے۔ ہم نے تو آج تک تمہاری ذات کو چھیڑا نہیں ہے، ورنہ تمہاری ذات اور ذاتی کردار کی لاس اینجلس لے کر ڈی چوت تک کی بدبودار اور تعفن کردار کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا؟ ہم تمہیں نہیں جانتے، لیکن ہمیں حیا آتی ہے کہ تمہارے کردار پر بات کریں، اور تم ایک صاف ستھرے اور اجلے کردار پر گندگی پھینکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایک ایسا شخص ہمارے پاک دامنی کو داغدار کر رہا ہے جس کا نہ اگلا دامن ہے نہ پچھلا دامن۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتے ہیں لوگوں کے کردار۔ کہتے ہیں میں تو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری شکل دیکھو، ریاست مدینہ کا تقدس چہ نسبت خاک ربا عالم پاک۔ توہین کرتے ہو، تمہیں خاتم النبیین کا لفظ کہنا نہیں آتا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہیں آتا، رحمت للعالمین اتھارٹیاں بنا رہے ہو۔ کیا ڈرامے ہیں جو تم کر رہے ہو؟ بے حیائی تم نے پھیلائی، فحاشی تم نے پھیلائی، اور نوجوان نسل کو بے راہ روی اور ریاست مدینہ کے اخلاق کے بالکل برعکس حیات زندگی، اس کے طور طریقے تم نے بتائے۔ تم نے تو اپنی قوم کو مغربی تہذیب کا راستہ بتایا ہے، تم نے کب مدینے کا راستہ بتایا ہے؟ تمہاری اپنی ذاتی زندگی میں ریاست مدینہ کا ایک حرف موجود نہیں ہے۔ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو، اس قسم کی باتیں کرتے ہو اور ہم سے کرتے ہو۔ ہم اس ملک کی سیاست کو بھی جانتے ہیں، ہم نے آمروں کے ساتھ بھی لڑائی لڑی ہے، اور تم کیا چیز ہو؟ ماشاءاللہ، کس باغ کی مولی ہو؟ ماشاءاللہ، کوئی حیثیت تمہاری نہیں، اب تم حکمران نہیں ہو۔ ہم نے تو پہلے دن سے آپ کی حکومت نہیں مانی، اور اب آپ کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہے۔ تمہارے اپنے لوگ بھی اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس عدم اعتماد میں ساتھ ہوں۔
میرے محترم دوستو، یہ جو آج کل وہ ہمیں دنیا کی سیاست تم نے اقتدار میں آنے کے لیے دھاندلی کو پلاننگ دی ہے، اور اس پلاننگ سے تم نے دھاندلی کر کے اقتدار حاصل کیا ہے. ہم آج بھی اس موقع پہ قائم ہیں، اور تم آئندہ الیکشن کے لیے بھی دھاندلی کا قانون پاس کر کے اقتدار میں دوبارہ آنے کے طور طریقے ڈھونڈ رہے ہو. تمہاری فارن فنڈنگ امریکہ میں ہوئی ہے، اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ آخر ہمارا الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کرنے میں کیوں تاخیر کر رہا ہے. پھر کہتا ہے میں نے امریکہ کو اڈے دینا، ایبسولوٹلی ناٹ، انکار کر دیا. تم سے اڈے مانگے کب ہیں کہ تم نے انکار کیا؟ جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے. اس وقت کے ISI کی چیف نے جو سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے، اس نے اس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگا، اور اگر اس نے مانگ لیے تو تو انکار کر سکتا ہے. تم نے CPAC تباہ نہیں کیا اس کے کہنے پہ. تم نے ملک کی ترقی کے تمام منصوبے ناکام نہیں بنائے. تم نے ملک کی ترقی کا سفر جام نہیں کیا. پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور دشمنی نہیں ہو سکتی. تو اپنی حقیقت سمجھ لو کہ را اور موساد کے گٹھ جوڑ سے امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں تمہارے لیے لابی ہوئی اور تمہیں اقتدار میں لایا گیا. آج بات کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ غیر ملک کے لوگ مجھے ہٹا رہے ہیں. ہاں، تم جنہوں نے تمہیں غلام چنا تھا اور تمہیں اپنی غلامی کے لیے چنا تھا، تمہارا آقا بھی تم سے مایوس ہو گیا ہے. تم اتنے نااہل ہو. کل علی مولا اینما یوجہ لا یأتی بخیر. قرآن کریم ایک ایسے غلام کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے، کہتا ہے جدھر جاتا ہے خیر ساتھ نہیں لاتا. یہ اس کا مصداق ہے آج کل. تو اس حوالے سے ہاں، آپ کا اپنا ایڈوائزر ہے، اور معید یوسف صاحب، اس ایڈوائزر نے کہا کہ امریکہ نے، جو امریکہ سے آیا ہے، جو امریکہ سے آپ نے لا کر اپنا مشیر بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی اڈے امریکہ نے نہیں مانگے. تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے انکار کر دیا؟ تمہارے اوقات ہے کہ تم انکار کر سکو؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ وقت گزر چکا ہے تیرا. اب تم بے نقاب ہو چکے ہو، اب تم ایکسپوز ہو چکے ہو. اب دوبارہ وہ باتیں نہ دہراؤ، وہ دن گزر گئے. آپ نے معیشت IMF کے ہاتھ میں دی، اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر آپ نے اس کو IMF کے حوالے کیا ہے. آج وہ نہ حکومت کو جواب دہ ہے، نہ کابینہ کو جواب دے، نہ پارلیمنٹ کو جواب دے. اگر وہ جواب دہ ہے تو IMF کو جواب دے. جولائی 2019 سے لے کر اب تک اس نے آپ کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا، اور اب تو وہ آزاد ہو گیا ہے، اب تو آپ کو دے گا بھی نہیں. دنیا آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ واپس نہیں کر سکتے. زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 روپیہ قرضے کا ہے اس وقت. اپنے پاکستان کی کوئی کمائی اس میں شامل نہیں ہے. یہ تمہاری حالت ہے، اور اس حالت میں تم ہمیں گالیاں دیتے ہو. مشکل یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں ہے. اور پورے ملک میں ہمارا کارکن بھی گالی نہیں دے رہا ان کو، جواب گالی میں نہیں دے رہا ان کو،
کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے الحمدللہ اور ہم اپنے مقام سے گرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ رہنا چاہتے ہیں. ہم الحمدللہ گرتے نہیں ہیں، اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، انشاءاللہ. لیکن اپنا جو ایک مقام ہمیں شریعت نے بتایا ہے اور حق راستے کے کردار کا ایک منہج ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس پہ قائم ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے. ماشاءاللہ. میں ایک بار پھر جناب لیاقت خٹک صاحب کو اور عبدالاحد خٹک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو کے جی کر لیں. آپ کے ساتھ آج شامل ہوئے. جی جی آگے بتائیں. یہ یکجہتی نہیں ہے. بہت بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے جی، اچھی بات. اسلام آباد میں سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان سے پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد میڈیا سے وہ گفتگو کر رہے تھے. اور خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک نے JUIF میں شمولیت اختیار کر لی ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل ہوں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. طور پر فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب فوج مارشل لاء نافذ کر دے گی. اپنے اقتدار کو محفوظ بنانے کے لیے صدر پاکستان اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مائک مولن سے رابطہ کر کے ہر ممکن مدد حاصل کریں. حسین حقانی امریکی فوجی قیادت سے خفیہ رابطہ کرنے کے لیے اپنے دیرینہ دوست منصور اعجاز کو قاصد کا کردار ادا کرنے کے لیے قائل کرتے ہیں. اس سلسلے میں دونوں کے درمیان کئی دنوں تک ٹیکسٹ میسیجز اور طویل فون کالز کا بھی تبادلہ ہوتا ہے. بعد ازاں منصور اعجاز حسین حقانی کی ہدایت کے مطابق ایک خط کا متن تیار کرتے ہیں اور حسین حقانی کو یہ متن تصحیح کے لیے ارسال کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی طلب کرتے ہیں کہ اس خط کے مندرجات کو پاکستان کے معزز ترین عہدے یعنی صدر پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہو. حسین حقانی اس متن کی تصحیح کے ساتھ ساتھ منصور اعجاز کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ صدر پاکستان اس خط کے مندرجات سے مکمل طور پر متفق ہیں اور وقت آنے پر کیے گئے وعدوں کو پورا بھی کریں گے. بعد ازاں منصور اعجاز اس وقت کے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیمز جونز کے ذریعے یہ خط جنرل مائک مولن تک پہنچا دیتے ہیں. خط اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. آباد کا جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. برکھا دت کی کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ مودی ہے انڈینائبل سیکرٹ میٹنگ ان کھٹمنڈو. نواز شریف نے کھٹمنڈو میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ اور مودی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی میٹنگ کی، اور وہ میٹنگ جو تھی وہ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا. اور یہ جو دونوں پرائم منسٹرز کی میٹنگ ہوئی یہ نواز شریف کے کھٹمنڈو دورے میں ہوئی، جہاں نریندر مودی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد نریندر مودی کو بلایا گیا پاکستان میں اپنی نواسی کی شادی میں، اور وہ کابل سے بغیر ویزے کے پاکستان آ گئے. اور یہ وہی وقت تھا جب نریندر مودی نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے فوج کے آرمی چیف اس وقت جنرل راحیل شریف تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹیررسٹ ہیں لیکن نواز شریف جو ہیں وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں اور وہ بڑے محب وطن ہیں. اور اس کے بعد اسی نریندر مودی کو پاکستان بلایا گیا، جنہوں نے پاکستان کی افواج کے اوپر ایک لیتھل حملے کیے پاکستان کی فوج کے اوپر، اور اسی وقت وہ ان کی جو نواسی تھی ان کی شادی میں شرکت کر رہا تھا. اور اس کے بدلے میں نواز شریف نے انڈیا کو کیا آفر کیا وہ ہماری سابقہ جو اسپوکس پرسن ہیں پاکستان کی، انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا. ذرا دکھا دیجیے. کی بات کر لیتے ہیں. وہ چودھری اعتزاز احسن جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ کلبھوشن جادو کا نام آن فلور آف دا پارلیمنٹ لے لیتے ہیں، یا نواز شریف جو ہے وہ کسی اپنی تقریر میں تذکرہ کر دیتے ہیں انڈین انوالومنٹ کا بلوچستان میں، تو وہ کوئی 1,00,000 2,00,000 روپے انہوں نے کہا میں غریبوں میں بانٹوں گا. وہ موقع نواز شریف نے نہیں دیا. شریف فیملی جو ہے وہ پرو انڈیا تھی. بالکل تھی. ان کی شاید بزنس انٹرسٹ بھی تھی،
اور یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت پرانی پاکستان کی پالیسی کی ایک پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لیڈر یا سینئر آفیشل دہلی جائے گا تو وہ حریت لیڈرز سے کشمیریوں سے ضرور ملاقات رکھی جاتی ہے. پرائم منسٹر نواز شریف جب دہلی گئے اور پرائم منسٹر مودی کی سویرنگ ان سیریمنی تھی جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی، انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں کی. نیشنل فورم پہ پاکستان کے پرائم منسٹر بولتا ہے، اس میں دفتر خارجہ کا انپٹ ضرور شامل ہوتا ہے. تو کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی، انڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی ان تقاریر میں، کلبھوشن جادو کا نام نہیں لینا، بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ کا نام نہیں لینا، یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا؟ بلکہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا. اچھا، دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا، یہ جی بالکل اس قسم کی انسٹرکشنز آتی تھیں. جہاں تک ان کا یو این جی اے میں جو تقریر، وہ تو فارن آفس ہی ڈرافٹ کرتا ہے ہمارا مشن، اور وہ کیا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی وہ کلبھوشن کا، وہ کلبھوشن کا تو اگر انہوں نے نہیں کیا لیکن کشمیر پہ بات ضرور کی. اس کے علاوہ ان کی اپنی یہ بالکل ایک کلیئر. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ نواز شریف نے نریندر مودی کو بغیر ویزے پاکستان بلوایا. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہے بات کا، جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. 179 جب سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی ٹوٹا نہیں بن جاتا، پھر لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں ووٹ ڈالنے سے؟ کس کو ووٹ ڈالنے سے؟ ہم نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں نہیں آئیں گے اور ان کو نیت کی بنیاد پر ان کو نہیں، اس لیے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ تو عدم اعتماد کے حق میں ڈالنا ہے نا. وہ تو اپوزیشن نے دکھانا ہے نا، وہ اپوزیشن دکھائے اپنے بندے. میں نے تو کہا تھا میڈیا کے سامنے پیش کر دیں. جی فہیم، ابھی ہم جو سارے لوگ ہیں، ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، یا باقی جو تمام لوگ ہیں، وہ بھی رابطے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک ان کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ رہے گی، اور ہم ایک متحدہ قسم کا جو ریسپانس ہے وہی دیں گے انشاءاللہ. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنی نواسی کی شادی میں نریندر مودی کو پاکستان بلایا اور نریندر مودی بغیر ویزے کے پاکستان آیا. نواز شریف کی سازشی سیاست کا سلسلہ جاری ہے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ news1.tv. دیکھتے رہیے.